بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، چونکہ 2 دن سے ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بیویوں سے نکاح کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، پھر دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ اب چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں اور ان کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی بھی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر چونکہ سن 2 ہجری میں ہوا اور احد سن 3 ہجری میں ہوا، تو اس لڑائی میں بدر میں یا احد میں ان کے کچھ زخم آ گیا تھا اور زخم صحیح نہ ہو سکا اور ان کے وفات کا سبب یہی زخم بنا۔ چونکہ سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے، چونکہ ہونا بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی جب بیوہ ہو جاتی ہے تو باپ کو فکر ہوتی ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، رشتہ لے کر گئے، تو ان سے اظہار خیال کیا تو انہوں نے سکوت اختیار کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، چونکہ ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا تو انہوں نے معذرت کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت لے کر کہ اے اللہ کے نبی، میں فلاں کے پاس گیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو سکوت اختیار کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھ کر کہا کہ میں آپ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خاوند بتاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی بالکل بتائیے۔ تو اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح ان کی مدد اور اعانت اور ان کی نصرت کے لیے کیا تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت حفصہ سے نکاح کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دیا تھا، تو میں اس وجہ سے سکوت اختیار کر لیا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اگر میں اس کا ذکر کر دیتا تو پھر راز فاش ہو جاتا، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کا غم اتنا نہیں تھا جتنا تمہارے سکوت کا غم مجھے زیادہ تھا۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں،
کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی خاتون ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطرداری بھی اس میں موجود ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ بالآخر سن جمادی الاولیٰ سن 45 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سن 41 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 60 برس کی تھی، انتقال فرمایا۔ بعد میں 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جبکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کے بعد ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نکاح ہوا، پھر بعد میں یہ حضرت عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہو گئے۔ 2 روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ سب سے پہلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش ان کے خاوند تھے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ طفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، انہوں نے ان کو طلاق دے دی، پھر حضرت عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا جو بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، صرف 8 مہینے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 بیویاں ایسی ہیں جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہوا۔ پھر 6 نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی قسط میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔